گھر کے اندر بچہ پیدا ہو جائے کیا نام رکھنا ہے؟ حسین نام رکھنا ہے۔ یہ تے نام بڑا پرانا ہو گیا۔ بیٹی پیدا ہو جائے کیا نام رکھنا ہے؟ فاطمہ نام رکھنا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم کہتا ہوں بیٹی کا نام کوئی اور بتلاؤ، یہ تو بڑا نام پرانا ہو گیا۔ اور جسے حسین کی اماں کے نام سے پیار نہیں، 10 محرم الحرام کو باداموں والا شربت حسین کے نام پر اسے بانٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کربلا کا میدان تھا، حسین نے امت بھی بچائی، نانے کا دین بھی بچایا، اللہ کے قرآن کی عظمت بچائی، دین اسلام میں کوئی ترمیم نہ ہونے دی، کوئی کمی پیشی نہ ہونے دی۔ اللہ اکبر، وہ بے بس ہو کے امت بچا گیا۔ تمہارے پاس سارے اختیار ہیں، تم نے اختیارات کے باوجود بھی نبی کی امت کا سودا کر دیا ہے۔ اندازہ لگا امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے کو اس امت سے کتنا پیار تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ لے کے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پر آئے، آقا اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجئے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا علی مجھے سوچنے کا موقع دیجئے۔ شانوں والے ابو بکر کو پتہ لگا علی کا فاطمہ کے لیے رشتہ آ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر دوڑے دوڑے آئے، پتہ تھا کہ ہر جگہ مال میں پہلے ابو بکر کرتا ہے۔ کملی والے مجھے پتہ لگا تیری بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، شادی کی تیاری ہو رہی ہے، مجھے بتاؤ مال کتنا چاہیے، مجھے بتاؤ جہیز کتنا چاہیے، کپڑے کتنے چاہیے، بستر کتنے چاہیے، برتن بھانڈے کتنے چاہیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ابو بکر اگر میں نے جہیز دینا شروع کر دیا تو امت کے غریبوں کی بچیاں کون بیائے گا؟ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ لگا میرا ابا اور میرے ابے کا یار جہیز کی باتیں کر رہے ہیں۔ اما فاطمہ بھی باپ کے قریب آ گئی، ابو جان آپ کو کس نے کہہ دیا بیٹی جہیز نہیں لے گی؟ ابو جان تیری بیٹی کو جہیز چاہیے۔ رحمت والے نبی نے حیرت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا کہ بیٹی میری ہو کے جہیز کا سوال کرتی ہے، نگاہیں نیچی کی، اپنے باپے کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگی او میرے ابو مجھے کپڑے کا جہیز نہیں چاہیے، مجھے لکڑی کا جہیز نہیں چاہیے، مجھے سونے چاندی کا جہیز نہیں چاہیے۔ اپنے ابو جان کا ہاتھ پکڑ کے چوم دیا، ابو جو جہیز آپ سے میں مانگ رہی ہوں قیامت تک کوئی بچی اپنے باپ سے ایسے جہیز کا سوال نہیں کرے گی۔ حضور نے فرمایا کیا جہیز مانگتی ہے؟ ابا جان آپ نے بار بار بتلایا قیامت کے دن رحمت کی چادر خدا کے دربار میں پھیلاؤں گا، اپنی امت کے بارے میں سوال کروں گا، اللہ کریم میرے سوال پہ میری امت کی بخشش کا معاملہ فرمائے گا۔ ابو جان اللہ سے تھوڑا سا اختیار مجھے لے دے۔ بیٹی کیا اختیار لے دوں؟ ابو جان کھڑے ہو کے آپ سفارش کرو گے مجھے بھی اپنے پاس کھڑے کر لینا، آنسو آپ نکالتے جانا، چادر سے تیرے آنسو میں صاف کرتی جاؤں گی۔ امت کا نام لے لے کے سفارش آپ کرتے جانا، آمین کہہ کہہ کے دعائیں میں کرتی جاؤں گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹی کی سوچ دیکھی، اس پاس کھڑے ہو کر اپنی بچی کو سینے سے لگا کے رونا شروع کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، باپ بیٹی سے کہا اپنا رونا بند کر دو۔ اللہ جل شانہ نے فاطمہ کی التجا کو عرش عظیم پہ قبول فرما لیا۔ مالک کائنات کہتا ہے اے محبوب کائنات قیامت کے دن اپنی بیٹی کو اپنے پیچھے کھڑا کر لینا، امت کے گناہگاروں کا نام تو لیتے جانا، تیری بیٹی آمین کہتی جائے گی، میں اللہ جنت کے دروازوں کو کھولتا جاؤں گا۔
اپنی امیدیں دیکھو، اپنی اولاد کی امنگیں دیکھو۔ اللہ غنی، بیٹے کو موبائل چلانا آ گیا، باپ کہتا ہے آج خوشی میں تجھے برگر کھلاؤں گا، چنیوٹ کے پارک میں تجھے سیر کرا کے لاؤں گا، تجھے برگر، تجھے موبائل چلانا آ گیا، تجھے ٹیب چلانا آ گیا، تو نے آج لوڈو میں باپ کو ہرا دیا، تو نے آج تاش میں باپ کو ہرا دیا۔ باپ اللہ سری دیتا ہے، کل یہ تاش میں مکان ہارتا ہے، دکان ہارتا ہے، باپ کی حلال کی کمائی ہارتا ہے، پھر باپ کے منہ پر، اولاد کے منہ پر جوتے مارتا ہے، اولاد باپ کے منہ پر جوتی مارتی ہے۔ پہلے دن روکتا، بیٹے کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کے خوش نہ ہوتا، اپنی اولاد کے ہاتھ میں جھولی میں خدا کا قرآن رکھ کے خوش ہو جاتا۔ کیسے میں قرآن رکھوں؟ باپ نے قرآن نہیں پڑھا، اولاد کہاں سے پڑھے گی؟ ماں نے قرآن نہیں پڑھا، بیٹی کہاں سے قرآن پڑھے گی؟ او میرے بابو، کس نکمے نے تمہیں کہہ دیا؟ کون سی شریعت کہہ رہی ہے بچی رخصت ہو تو اس کے سر پہ قرآن کا سایہ رکھو؟ اور خدا کے واسطے تمہیں رخصتی کے وقت یاد آیا کہ بیٹی کا رشتہ اللہ کے قرآن سے ہے، ماں کی گود میں پگوڑے میں کھیلتی تھی، اس وقت تمہیں کیوں یاد نہ آیا؟ تم نے رخصتی کے وقت سینے پہ قرآن رکھا، خدا تم نے رخصتی کے وقت سر پہ قرآن رکھا۔ کاش ایسا وقت آتا پنگوڑے میں اس کی زبان پر قرآن جاری کرا دیتے، آج سینے میں قرآن ہوتا، بیٹی تیری رخصت ہوتی، اللہ اسے وقت کی رابعہ بصریہ بنا دیتا۔ صبح سے لے کر شام تک بچہ پڑھتا ہے، ٹیوشن نہ جائے باپ کی ڈانٹ ہے، اسکول نہ جائے باپ کی ڈانٹ ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، آدھا گھنٹہ مدرسے میں بچہ چلا جائے، 5 منٹ زیادہ لگائے، امی دروازے پر آ کے کہتی ہے مولوی صاحب بچے کو جلدی چھٹی دیا کرو، ہمارے پاس وقت کوئی نہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ وہ لوگوں، قرآن کی محبت دل سے نکل گئی، اب بھی پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی؟ عشاء کی نماز کے بعد اگر تمہاری آنکھوں کا نور باقی ہے، اگر ان آنکھوں سے بدکاری نہیں دیکھی، ان آنکھوں سے بے حیائی نہیں دیکھی، عشاء کی نماز کے بعد ذرا آسمان کی طرف دیکھنا، اللہ اکبر، تمہیں اندھیرے میں کچھ آسمان کے دروازے نظر آئیں گے۔ مجھے بھی نظر آیا، میں نے کہا یہ دروازے کیسے؟ آواز آئی 1400 سال پہلے، رات کے وقت آسمان کے دروازے کھل جایا کرتے تھے۔ الہ العالمین کیا ہوئے کرتا تھا؟ فرمایا میرے مقرب فرشتے زمین پر آیا کرتے تھے۔ پروردگار عالم کیا ہوا کرتا تھا؟ فرمایا چنوٹ کی گلیوں میں کچھ میرے چاہنے والے رو رو کے میرے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ کریم، ان کی تلاوت سے آسمان کے دروازوں کا کیا تعلق ہے؟ کہ جب وہ قرآن کریم بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، انہی دروازوں سے نیچے اتر کر فرشتے ان کے ہونٹوں کا بوسہ لے کے جایا کرتے تھے۔ آج آسمان کے دروازے کیوں نہیں کھلے؟ پتہ لگا فرشتوں نے زمین پہ آنا چھوڑ دیا۔ الہ العالمین، اس کی وجہ کیا؟ کہ میرے فرشتے نبی کی امت پہ نیچے اترے تھے، گھر گھر جا کے دیکھا قرآن کی آواز نہ آئی، گانے کی آواز آئی، لڑائی جھگڑے کی آواز آئی، آپس کے اندر گالم گلوچ کی آواز آئی، فرشتے روتے ہوئے واپس آ گئے۔ میں نے پوچھا فرشتوں کیا بات ہے؟ عرض کی لگتا الہی رستہ بھول گئے۔ زمین نہ بدلی، آسمان نہ بدلا، فضا نہ بدلی، ماحول نہ بدلا، موسم نہ بدلا، امت بدل گئی۔